حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان میں روح پھونکی تو انہوں نے چھینک ماری اور الحمدللہ کہا۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کی حمد بیان کی تو ان کے رب نے انہیں کہا، یرحمکم اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، اور فرمایا کہ آدم علیہ السلام، فرشتوں کی اس جماعت کی طرف جاؤ جو بیٹھی ہوئی ہے، وہاں جا کر کہو السلام علیکم۔ انہوں نے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر وہ وہاں سے اپنے رب کے پاس واپس آئے تو اس نے فرمایا، بے شک یہ تمہارا اور تیری اولاد کا باہمی سلام ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا جبکہ ان کے دونوں ہاتھ بند تھے، تم دونوں میں سے جسے چاہو اختیار کر لو۔ انہوں نے کہا، میں نے اپنے رب کا دایاں ہاتھ منتخب کر لیا جبکہ میرے رب کے دونوں ہاتھ بابرکت ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دائیں ہاتھ کو پھیلایا تو اس میں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد تھی۔ انہوں نے عرض کیا، رب جی، یہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ فرمایا، یہ تمہاری اولاد ہے۔ ہر انسان کی عمر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھی ہوئی تھی، اور ان میں ایک ایسا آدمی تھا جو ان سب سے زیادہ روشن چہرے والا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ آپ کے بیٹے داؤد علیہ السلام ہیں، اور میں نے ان کی عمر 40 سال لکھی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، رب جی، اس کی عمر میں اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس یہی ہے جو میں نے اس کے لیے لکھ دی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، رب جی، میں نے اپنی عمر سے 60 سال اسے عطا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیرا معاملہ ہے۔ فرمایا، پھر وہ جس قدر اللہ نے چاہا جنت میں رہے، پھر وہاں سے اتار دیے گئے، اور آدم علیہ السلام اپنی عمر شمار کیا کرتے تھے۔ جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا، تم جلدی آ گئے ہو، کیونکہ میری عمر تو 1000 برس لکھی گئی تھی۔ اس نے عرض کیا، جی ہاں، درست ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو 60 سال دے دیے تھے۔ انہوں نے انکار کیا، اسی وجہ سے ان کی اولاد نے بھی انکار کیا، اور وہ بھول گئے، اسی وجہ سے ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی دن سے لکھنے اور گواہی دینے کا حکم فرمایا گیا۔